جب یزید نے حضرت امام حسین سے بیعت کرنے کے لیے کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواسہ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئی تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ مولا حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو کہ نبی کا نواسہ کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کا سورج طلوع ہونے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی اکبر سے کہا، جاؤ بیٹے اذان دو۔ اذان ہونے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اتنے میں فوج یزید کا نماز کے دوران حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، کبھی عباس علمبردار شہید ہوتے ہیں تو کبھی اون و محمد شہید ہوتے ہیں تو کبھی ننھے اصغر شہید ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سبھی افراد شہید ہو گئے، اور پھر جب کوئی نہ رہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آ کر کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زین العابدین اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام زین العابدین اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ان ظالم یزیدیوں نے سارے خاندان اہل بیت کو شہید کر دیا ہے۔ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لختے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیں، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زین العابدین تم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام زین العابدین یہ سن کر زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان کربلا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہا، لوگوں میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول کہتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں جب نماز کے دوران اپنے نانا کی پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگوں، تم نے آج حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ تو پھر یزیدیوں نے کہا، ہم تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ علی کے جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو آج اس بیابان میں شہید کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہتا ہے، حسین کی بات نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ ہوگی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور دوسری طرف تنہا 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین ابن علی یزیدیوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ لاشیں ہواؤں میں اڑ رہی تھیں، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم رسید ہو رہے تھے۔ علی کا شیر، علی کے ذوالفقار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہیں۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے، شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے، اگر میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے اور عمر بن سعد کہتا ہے، ہرملہ حسین پر تیر چلاؤ، اور ہزاروں کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا اور خیموں میں آگ لگا دی۔
امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کر مارے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینک کر ماری، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر حسین کی طرف پھینک رہا ہے۔ اور اتنے میں آواز آتی ہے حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ صدا سنی اپنے سر کو جھکایا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالے، وہ تیر، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پر لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا حسین گر گیا، جاؤ جاؤ حسین کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراً پہنچائیں اور ہمیں انعام ملے۔ جو قریب جاتا ہے اسے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، لاؤ خنجر دو۔ شمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ شمر خنجر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ شمر نے دیکھا کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں، اس نے مسکرا کر سوچا کہ شاید حسین پچھتا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ قریب جا کر سنوں کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، پھر جا کر یزید کو سناؤں گا۔ اتنے میں شمر کان قریب کر کے سننے لگا تو امام حسین فرما رہے تھے یا اللہ قبول فرما، اسے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے کہا تم پھر بھی میرا قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تمہیں قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر خنجر چلاتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرنا تھا۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سب جھومنے لگے، ناچنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا لوٹو اہل بیت کے خیموں کو لوٹو۔ فوجی یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کو کاٹ کر میرے پاس لے آؤ اور لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو یزید کے سامنے آئے گا یزید اس کی بیٹیوں بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ شمر نے کہا لاشوں کو لگاؤ۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین پر پڑے رہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ تو شمر نے کہا کہ لاوارثوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے ان کو آپ کے اوپر دوڑایا گیا۔ نواسے رسول کی لاش کو پامال کیا جا رہا ہے، وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے اور یہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا سا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا دن تھا کہ جس دن اندھیرا وقت سے پہلے چھا گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیارے دوستو، آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستو احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔